بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 111 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ام متصلہ اور ام منقطعہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا لَا بِعَيْنِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ۔ حروف عاطفہ کی بحث چل رہی تھی، ان میں سے واو، فا، ثم اور حتی سے متعلق ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی گزشتہ سبق نمبر 110 میں۔ آج اس سبق میں ہم انشاءاللہ او، اما اور ام سے متعلق پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ هذه الثلاثة، یہ جو تین حروف عاطفہ ہے او، اما اور ام، لثبوت الحکم لأحد الامرین، یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، مبہمن بطور ابہام کے، لا بعینہ نہ کہ بطور تعین کے، یعنی لا علی تعین، دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں مررت برجل او امرأۃ، میں گزرا، میرا گزر ہوا مرد پر یا عورت پر، تو اب یہاں پر میرا گزرنا مرد یا عورت ان دونوں میں سے ایک پر ہوا ہے، لیکن لا علی تعین کس پر ہوا ہے، یہ اس بات میں ابہام ہے، تعین نہیں۔ وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حرف العطف اذا كان تقدم علیہا اما اخرى۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان تینوں میں سے اما کی تفصیل بتا رہے ہیں، تو فرماتے انما تکون حرف العطف، یہ وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حرف العطف اذا كان تقدم علیہا اما اخرى۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اما کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اما یہ حروف عاطفہ ہوگا اس وقت اذا كان تقدم علیہا اما اخرى، جب اس سے پہلے کلام میں ایک اور اما بھی مذکور ہو، یعنی ایک اما معطوف علیہ سے پہلے ہو اور ایک اما معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہو، تو جو معطوف علیہ سے پہلے ہوگا وہ اما زائدہ ہوگا، اور جو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہوگا تو وہ اما عاطفہ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں العدد اما زوج و اما فردن، تو سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ العدد یہ مبتدا، اما زائدہ، زوج معطوف علیہ وہ زائدہ، اما معطوف اور فردن معطوف، زوج معطوف علیہ وہ زائدہ، اما حرف عطف اور فرد معطوف، معطوف علیہ مل کر یہ اس کی العدد کے لیے یہ خبر بن جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ اما زوج معطوف علیہ سے پہلے ہے، یہ زائدہ ہوگا، اور یہ جو دوسرا اما ہے یہ معطوف علیہ کے درمیان ہے، یعنی معطوف سے پہلے، لہذا یہ عاطفہ ہوگا۔ پھر یہ وہ جو ہے یہ زائدہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ عاطفہ اما زائدہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ زائدہ ہے اور اما یہ حرف عطف ہے۔ تو العدد زوج و اما فرد، عدد یا تو جفت کا عدد ہوگا یا طاق ہوگا، ان دونوں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، اور فرماتے ہیں کبھی کبھی تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اما عاطفہ سے پہلے، یعنی معطوف علیہ سے پہلے اما کے بجائے او ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، اور جائز ہے کہ مقدم ہو اما پر او، جیسے زید اما کاتب او امی۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، اور یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اما کو حروف عاطفہ او پر مقدم کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں زید اما کاتب او امی، زید یا تو کاتب ہوگا یا ان پڑھ ہوگا، لکھنا لکھائی وغیرہ اس کو نہیں آئے گی، تو زید مبتدا، اما زائدہ، کاتب معطوف علیہ، او حرف عطف، امی معطوف علیہ مل کر اس کے لیے خبر ہے۔ وَأَمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اب مصنف علیہ رحمہ ام کے بارے میں بتا رہے کہ ام کی دو قسمیں ہیں، متصلۃ، پہلی قسم ام متصلہ ہے۔ ام متصلہ کیسے کہتے ہیں؟ وہی ما یسأل بها عن تعین احد الامرین، وہ ام
جس کے ذریعے سوال کیا جائے دو چیزوں میں سے کسی ایک کے تعین کے بارے میں، یعنی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے تعین کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ وسائل بہا یعلم ثبوت احدہما مبہما، اور سائل ان دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو تو جانتا ہو لیکن بطور ابہام کے جانتا ہو کہ کون ہے، زید فی الدار ام عمرو، کہ زید ہے گھر میں یا عمر ہے۔ اب اس کو اتنا معلوم ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، لیکن زید ہے یا عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن تعین نہیں کہ زید ہے یا عمر ہے، تو اس کی تعین کے لیے ام متصلہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ وسائل بہا یعلم، اور سائل اس ام متصلہ کے ذریعے کلام کر کے جانتا ہے ثبوت احدہما مبہما، دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو بطور ابہام کے، بخلاف او بخلاف او اور اما کے، فإن سائل بہما لا یعلم ثبوت احدہما اصلا، کہ ان دونوں کے ذریعے سوال کرنے والا دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں قطعا نہیں جانتا۔ وتستعمل بثلاثة شرائط، ام متصلہ کے استعمال کی تین شرطیں ہیں۔ الاول، پہلی شرط ہے کہ ان یقع قبلها حمزۃ، کہ اس ام متصلہ سے پہلے حمزہ واقع ہو، جیسے زید عندک ام عامر، تو حمزہ استفہامیہ زید مبتدا اور عندک ظرف مستقر خبر ہیں، ام حرف عطف زید معطوف اور عمر معطوف، زید معطوف علیہ اور عمر معطوف علیہ مل کر مبتدا اور عندک ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے۔ تو یہاں پر زید حمزہ استفہام ہے، تو اس کے بعد جو ام آیا ہے یہ ام متصلہ ہوگا۔ الثانی، اس کے استعمال کی دوسری شرط یہ ہے کہ ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزۃ، کہ فرماتے ہیں کہ اس ام متصلہ کے ساتھ ایسا لفظ ملا ہوا ہو، مثل ما یلی الحمزۃ، جیسا لفظ حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اگر حمزہ کے بعد اسم ہے جیسے زید، تو ام کے بعد بھی اسم ہو جیسے ام عمر، اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ حمزہ استفہامیہ کے بعد فعل ہو اور ام کے بعد اسم ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ الثانی، دوسری شرط ام متصلہ کے استعمال کی یہ ہے کہ ان یلیہا لفظ، کہ ملا ہوا ہو اس ام کے ساتھ ایسا لفظ، مثل ما یلی الحمزۃ، جیسا لفظ حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آنی، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ان کان بعد الحمزۃ اسم، اگر حمزہ کے بعد اسم ہے، فکذلک بعد ام، تو ام کے بعد بھی اسم ہونا چاہیے، کما مر، جس طرح کہ زید عندک ام عمر میں گزرا۔ وان کان بعد الحمزۃ فعل، اگر حمزہ کے بعد فعل ہو، فکذلک بعدہا، تو ام متصلہ کے بعد بھی فعل کا ہونا ضروری ہے، جیسے اقام زید ام قعدا، تو اقام زید ام قعدا، قام زید معطوف علیہ اور ام حرف عطف قعدا معطوف۔ فلا یقال ارأیت زیدا ام عمرا، لہذا ارأیت زیدا ام عمرا کہنا یہ درست نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پر حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے اور ام کے بعد اسم ہے، تو یہ درست نہیں، فعل کا اسم کا عطف فعل پر درست نہیں۔ الثالث، ام متصلہ کے استعمال کی تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون احد الامرین المستویین محققا، کہ دو مساوی چیزوں میں سے کسی ایک کا ثبوت یقینی ہو، دو مساوی چیزوں میں سے کسی ایک کا ثبوت متکلم کو یقینی ہو۔ وانما یکون الاستفہام عن التعیین، اور اس کا سوال جو ہو ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کے تعین کے لیے ہو، نہ کہ اپنے شک دور کرنے کے لیے۔ فلذلک یجب ان یکون جواب ام بالتعیین، جب ام متصلہ کے ذریعے جواب تعین کے لیے ہوتا ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ ام متصلہ کا جواب تعین سے دیا جائے، دون نعم او لا، تو نعم اور لا سے نہ دیا جائے۔ بس جب کہا جائے ازید عندک ام عمر، کہ تیرے پاس زید ہے یا کہ عمر ہے، تو اس کا جواب بتعیین احدہما، کسی ایک کے تعین کی صورت میں ہوگا۔ آپ جواب میں کہیں گے عمر، یا جواب میں آپ کہیں گے زید عندی۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ لا یا نعم، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اما اذا سئل باو و اما، ہاں اگر او یا الا کے ذریعے سوال کیا، اما کے ذریعے سوال کیا جائے، مثلا یوں کہا جائے ازید عندک او عمر، یا ازید عندک اما عمر، تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم یا لا، نعم یا لا کہنا یہ ٹھیک ہے۔ ومنقطعۃ، اس کا عطف ہے عزیز طلبہ متصلۃ پر۔ گزشتہ صفحے میں ہم نے پڑھا کہ ام علی قسمین، ام کی دو قسمیں ہیں، متصلۃ
تو یہاں پر دوسری قسم ہے ومنقطعۃ وہی ما تکون بمعنی بل. ام منقطع وہ ام ہے جو بل کے معنی میں ہو مع الحمزہ، اس کا استعمال بھی حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے. کما رأیت الشبح ہم من بعید، جیسے کہ آپ دور سے کی شبیہ کوئی صورت دیکھے. وقلت اور کہے انہا لابل، یہ تو اونٹ ہے، علی سبیل القطع بطور یقین کہ آپ یہ بات کہتے ہیں. ثم حصل لک شک، پھر آپ کو شک ہو جائے بھئی کہ یہ تو اونٹ نہیں ہے، اونٹ تو 4 پاؤں پر گھومتا ہے، یہ تو 2 پاؤں والا کوئی بندہ آ رہا ہے. یا یہ کہ آپ دیکھتے اونٹ تو بہت بڑا قد و قامت والا ہوتا ہے، یہ تو چھوٹی سی جسامت والی کوئی چیز آ رہی ہے. پھر آپ کہتے انہا شاۃ، نہیں یہ اونٹ نہیں. تو اب یہاں پر ام ہی شاۃ آپ کہیں گے، انہا لابل، پھر کچھ دیر کے بعد آپ کہتے ہیں ام ہی شاۃ. تقصد الاعراض عن الاخبار الاول، آپ نے پہلے جو خبر دی اس سے آپ کی ام ہی شاۃ کہہ کر اس سے آپ اعراض کر رہے ہیں. والاستئناف بسؤال آخر، اور دوسرے سوال آپ شروع کر رہے ہیں. معنی ہو بل اہی شاۃ، اس کا معنی ہوگا کیا یہ بکری ہے، اونٹ نہیں، کیا یہ بکری ہے. وعلم، جان لیجئے ان ام المنقطعۃ لا تستعمل الا فی الخبر. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ام منقطع کے استعمال کی شرائط ذکر فرما رہے. تو فرماتے ہیں جان لیجئے کہ ام منقطع لا تستعمل، استعمال نہیں کیا جاتا الا فی الخبر، مگر مقام خبر میں. جہاں خبر ہو وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا. جیسے اوپر ہم نے کہا انہا لابل ام ہی شاۃ، تو آپ نے پہلے اونٹ کی خبر دی، پھر آپ کو جب شک ہوا تو آپ نے بکری کے بارے میں خبر دی. جی کما مر وفی الاستفہام، یا استفہام کے مقام پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے عندک زید ام عمرو، کیا تیرے پاس زید ہے بلکہ عمر ہے. سالت اولا عن حصول زید، پہلے آپ نے زید کی حصول کے بارے میں سوال کیا. ثم اضربت عن السؤال الاول، پھر آپ نے پہلے سوال سے اعراض کیا. واخذت فی السؤال عن حصول عمر، اور آپ نے عمر کی حصول کے بارے میں سوال شروع کیا. تو یہ ام منقطع یا مقام خبر میں استعمال کیا جائے گا یا مقام استفہام میں. ولا وبل ولیکن، حروف عاطفہ میں سے لا بل اور لیکن جمیعها لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، یہ سب کے سب یعنی لا بل اور لیکن یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کے ثبوت کے لیے آتے ہیں بطور تعین کے. اما لا، رہی بات لا کی، فلنفی ما وجب للاول عن الثانی، تو معطوف علیہ کے لیے جو حکم ثابت ہو چکا اس کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے سے. جیسے جاءنی زید لا عمر، کہ میرے پاس زید آیا نہ کہ عمر، تو زید کے لیے مجیت کا حکم ثابت تھا. اس مجیت کے حکم کو دوسرے سے یعنی معطوف سے نفی کرنے کے لیے لا ذکر کرتے ہیں. وبل للاضراب عن الاول والاثبات للثانی، اور بل جو ہے یہ معطوف علیہ سے حکم کا اعراض کر کے معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی معطوف علیہ سے حکم کو موڑ کر معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں. جیسے جاءنی زید بل عمر، آیا میرے پاس زید، تو مجیت جو ہے وہ زید معطوف علیہ کے لیے ثابت تھی. پھر اس سے بل عمر نے مجیت کو حکم زید سے عمر کی طرف پھیر دیا. ومعنی بل جاءنی عمر، اس کا مطلب ہوگا کہ میرے پاس عمر آیا. وما جاء بکر بل خالد، میرے پاس بکر نہیں بلکہ خالد آیا. معنی بل جاء خالد. ولکن للاستدراک، حروف عاطفہ میں سے آخری حرف استدراک ہے. استدراک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ یہ ما قبل کلام سے یعنی معطوف علیہ میں جو وہم پیدا ہو چکا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو ہے لیکن کے ذریعے معطوف کو ذکر کرتے ہیں. وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ قَبْلَهَا، اور یہ چونکہ دو متغیر کلام کے درمیان میں آتا ہے تو اس لیے ما قبل والے کلام کے لیے نفی کا ہونا ضروری ہے. اگر ما قبل والے کلام میں نفی نہ ہو تو دوسرے کلام کا منفی ہونا اور پہلے کا مثبت ہونا ضروری ہوگا. جیسے ما جاءنی زید لیکن عمر جاء، میرے پاس زید نہیں ہے بلکہ عمر آیا. او بعدها، یا بعد والے کلام میں نفی کا ہونا ضروری. جیسے قام بکر لیکن خالد لم یقم، بکر کھڑا ہوا لیکن خالد ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. تو عزیز طلبہ آج ہم نے حروف عاطفہ میں او اما ام یہ 3 حروف پڑھے اور اس کے بعد پھر ہم نے بل اور لیکن پڑھے. تو انشاءاللہ کل عزیز طلبہ آپ حضرات سے حروف عاطفہ کل کتنے ہیں اور ام متصل اور منقطع کی تعریف کیا ہے اور ام متصل اور منقطع کے استعمال کی جو الگ الگ شرائط ذکر ہوئی یہ شرائط سنوں گا. آپ نے اگلے سبق میں خوب تیاری کر کے حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.